بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر خوش آمدید، ویلکم قاعدہ سیریز کی کلاس 2 میں، اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے قاعدہ سیریز کی کلاس 2 کو جوائن کر شرف بخشا۔ آج کا ہمارا سبق حروف مدہ پلس کھڑی حرکات ہیں۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے سوچ میں پڑ جائیں کہ دو تین سبق ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو مسئلہ یہ کہ شارٹ ہیں، لاجک بیس پڑھ رہے ہیں، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جانب بھی موو آن ہونا ہے، اس لیے تھوڑا اسپیڈ رکھنی پڑے گی۔ اور لاجک کلیئر ہو رہے ہیں تو ایک ویڈیو میں 3 ہوں 4 ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے ہے وہ ہے جزم۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، بعد میں آپ کو پہلے بھی بتا کر آیا تھا پیچھے والی ویڈیو میں، اور یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ علامت بیسکلی ڈیجیٹل طور پر میرے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے بجائے جو سوشل میڈیا پر سجیسٹ کیا جا رہا تھا اس علامت کو یوز کیا، یعنی اس گول دائرے والی علامت کو جو آپ تختی میں واو کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ساکن۔ ساکن یعنی جزم والا، یعنی جس حرف پر حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے ہم منون کہتے ہیں، اسی طرح سے جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھیں، یعنی آسان لفظوں میں یہ جزم والا حرف یعنی ساکن پیچھے والے حرف سے مل کر پڑھنے کا محتاج ہوتا ہے، اسے ہمیں پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، ادروائز ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پہ تختی میں آپ دیکھیں واو، اس واو سے پہلے را کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ را نہیں لکھی ہوئی، اب آپ واو کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ فقط واو کہہ دیں گے، یعنی اس کو رواں میں نہیں پڑھ سکیں گے، اسی لیے یہ پیچھے والے حرف سے مل کر پڑھنے کا محتاج ہوتا ہے، اس کو ملا کے پڑھنا پڑتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ را واو پیش رو، پہلے ہم کیسے پڑھتے تھے؟ را پیش رو، اب واو کو را کے ساتھ ملانا ہے، را واو پیش رو، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیں، میں پڑھتا ہوں را پیش رو اور را واو پیش رو، اس میں آپ دیکھیں را پیش رو، اس کو میں کھینچ نہیں رہا، لیکن را واو پیش رو اس کو کھینچ رہا ہوں۔ تو کیوں کھینچ رہا ہوں؟ یہی اصل آج کا ہمارا موضوع ہے، تو آئیے جلدی اپنے اس موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ حروف مدہ، الف واو اور یا۔ اب 29 حروف میں سے یہ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ کیا ہر الف مدہ ہے؟ کیا ہر واو مدہ ہے؟ اور کیا ہر یا مدہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ زبر پلس الف ایکولس ٹو الف مدہ، پیش پلس واو ساکن ایکولس ٹو واو مدہ، زیر پلس یا ساکن ایکولس ٹو یا مدہ۔ اچھا، اس میں اب میں ایک اور چیز آپ کو کلیئر کرتا چلوں، اب میں نے یہ حروف مدہ کو فارمولا بیس لکھا ہے، لیکن مدنی قاعدے میں یا دیگر قاعدوں میں آپ کو جو ملے گا وہ ہوگا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ میرے اور ان کے لکھنے میں فرق کیا ہے کہ انہوں نے تعریفی طور پہ لکھا ہے، میں نے فارمولا بیس لکھا ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم فارمولا بیس چلیں گے، یہ بات آپ ڈسکرپشن میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ہم فارمولا بیس پڑھیں گے، نہ کہ ہم جو لکھا ہوا ہے اس کو رٹے ماریں گے یاد کریں گے، بلکہ ہم فارمولا بیس پڑھیں گے۔ آپ فارمولا لگائیں کہ کیا یہاں پہ یہ فارمولا لگ رہا ہے تو اس کو ایسے پڑھوں گا، اگر نہیں لگا تو چھوڑ دیں، جیسے پڑھتے ہیں نارمل ویسے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ میں نے لکھا زبر پلس الف، اب ظاہر ہے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، حرکات ہیں، یہ داخل تو حرف پر ہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ حرف بھی ہوگا، یعنی تختی میں آپ دیکھیں الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یعنی آپ اس کو فارمولا کے حساب سے سمجھیں، زبر پلس الف۔ اب زبر ہے تو را کے اوپر ہی، ایک مقصد اور بھی ہے یہ لکھنے کا، ایک تو فارمولا بیسڈ ہمیں چلنا ہے، اس وجہ سے میں نے اس طرح سے لکھا ہے، دوسرا کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ الف اور واو اور یا ان سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب یہ ہے کہ کیا الف سے پہلے زبر ہے، یعنی فارمولے کے حساب سے دیکھیں تو زبر پلس الف ہے تو ٹھیک ہے، اب زبر بھلے کسی بھی حرف پر ہے لیکن زبر پلس الف ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو الف مدہ۔ پیش پلس واو ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی پیش کے بعد جزم والی واو ہے کہ نہیں ہے؟ تو صورت میں واو مدہ، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بیسکلی آپ نے کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر رکھنا ہے کہ حرکت دیکھنی ہے نہ کہ حرف کو۔ آگے بڑھتے ہیں، تو اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے ان حروف کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔
ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یہ ان کو پڑھنے کا ایک نارمل سا سادہ سا طریقہ ہے. آپ دیکھیں ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں. نارمل حرکات کو ہم کس طرح سے پڑھ رہے تھے, را زبر را. اس کو کس طرح سے پڑھیں گے, 2 حرکات کے برابر کھینچ کے. را الف زبر را, را واو پیش رو, را یا زیر ری, را رو ری. اگر آپ نے ہجو نہیں کیے میرے ساتھ تو دوبارہ ہجو کرتے ہیں. را الف زبر را, را واو پیش رو, را یا زیر ری, را رو ری. اب اس میں اگر میں تھوڑا پچھلا سبق لنک کروں تو ہم نے پڑھا تھا را پر زبر یا پھر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. اس لیے آپ نے دیکھا میں نے کیسے پڑھا, را رو, اور را کے نیچے زیر تو اسے باریک پڑھیں گے ری. لہذا یہ کانسیپٹ بھی آپ نے پچھلا کلیئر رکھنا ہے. تو جوڑا کیوں بیسیکلی پیچھے والے سبق سے, اس لیے کیونکہ یہ اسباق آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ آگے بڑھیں گے پیچھے والا سبق بھی ساتھ ساتھ ان پر اپلائی ہو رہا ہوگا, پیچھے والے سبق کی باتیں بھی اس سبق میں اپلائی ہو رہی ہوں گی. تو آپ نے ان چیزوں کو ذرا کلیئر رکھنا ہے. آگے جو ہمارے پاس اگلا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے کھڑی حرکات, کھڑا زبر, کھڑی زیر اور الٹا پیش. ان کو کیا معاملہ ہے, ان کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. کھڑی حرکات مدنی قاعدے کے اعتبار سے پوری ایک سبق کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن میں نے حروف مدہ میں اس لیے ان کو شامل کیا کیونکہ یہ اس کے ساتھ لنک ہیں اور اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس لیے آپ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ تنوین کے متعلق ہم نے پڑھا کہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے. یعنی اگر میں لکھوں دال نون زیر دن اور دال دو زیر دن, را دو زیر رند, یا لکھوں را نون زیر رن, دونوں ایک ہی بات ہیں. شارٹ کرنے کے لیے تنوین لگا دی جاتی ہے, آپ فقط یہ سمجھ لیں. اسی طرح سے کھڑی حرکات اور حروف مدہ کا معاملہ ہے کہ میں لکھوں را الف زبر را اور لکھوں را خڑ زبر را, دونوں سیم بات ہے. شارٹ کرنے کے لیے کھڑی حرکات لگا دی جاتی ہیں. کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کھڑی حرکات. را خڑ زبر را, را خڑی دیر ری, را الٹا پیش رو, را ری رو. میں نے تینوں ایگزامپلس نہیں لکھی کیونکہ ہم قاعدے سے بھی اس کی ایگزامپلس کو دیکھیں گے. آئیے اپنے اگلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. اب حروف لین کی جانب پڑھنے سے پہلے ایک سوال کو کلیئر کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے, اگر نہیں آئی ہے تو, اگر آئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں آئی ہے تو آنی چاہیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ. لیکن اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوگا, یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوگا. آئیے اسی کو سمجھتے ہیں. تو حروف لین کی بنیاد اسی چیز پر ہے کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے. حروف لین واو اور یا. وہی پچھلا سوال, کیا ہر واو لین ہے اور کیا ہر یا لین ہے, تو ایسا نہیں ہے. زبر پلس واو ساکن واو لین, زبر پلس یا ساکن یا لین. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں. یہ اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ بتا دیا گیا. جس طرح حرکات کو پڑھتے ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے, اسی طرح سے اس کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں. کیسے, آئیے اس کی جو کرتے ہیں. زال واو زبر زو, زال یا زبر زئی, زو زئی. ضاد واو زبر دو, ضاد یا زبر دئی, دو دئی. آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ میں نے زال کی پروننسیشن کیسے کی اور اسی طرح سے دعات کی بھی. میں نے کوشش کی ہے حتی الامکان کہ ان حروف کو لیا جائے کہ جن کی پروننسیشن کرنے میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے, ان کو ادا کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے میں نے فقط ان حروف کو ہی یہاں ایگزامپلس میں لیا ہے کہ جن کو ادا کرنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. اس لیے آپ ساتھ ساتھ ہجوں کو میری لازمی سنیں کہ میں ہجوں کس طرح سے کروں. اگر آپ سے مس ہوتا ہے تو آپ مدنی قاعدے میں لفظ پر کلک کر کے اس کی ہجوں ضرور سنیں. ایک بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہم مدنی قاعدے کو ایز اے ریفرنس اور ایگزامپلس کے لیے یوز کر رہے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیسٹ اپرچونیٹی ہمارے سامنے مدنی قاعدہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور مزید آسان کرنے کے لیے میں نے اپنے نوٹس آپ کو انٹروڈیوس کروائے ہیں. تو ہم فقط ایگزامپلس اور ریفرنس کے لیے ہم مدنی قاعدے کو یوز کر رہے ہیں. جو باتیں میں نوٹس میں بیان کر رہا ہوں سب کی سب خلاصہ مدنی قاعدے کا ہی ہے اور تھوڑا کچھ الگ طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. اب ہم اپنے قاعدے پہ آتے ہیں تو ہمارے سامنے سبق نمبر 6 کھلتا ہے. سبق نمبر 6 کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ کے لیے ایک طرح سے ٹیسٹ ہے
میرے خیال سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھ بھی لیا سبق نمبر 6 جب وہ لیسن نمبر 6 سے پہلے کے اسباق دہرا رہے ہوں تو ممکن انہوں نے اس لیسن کو بھی دیکھ لیا ہو. لیکن اگر نہیں دیکھا ہے تو پلیز آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر 5 یا 3 سبق بعد مدنی قاعدے کی خاصیت یہ کہ یہ ایک پریکٹس لیسن دیتے ہیں کہ جس کے اندر پچھلے 5 اسباق یا جتنے بھی پچھلے اسباق گزرے ہوتے ہیں ان کی پریکٹس ہوتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں، اس میں آپ کے سامنے حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف کی پریکٹس ہے، اور جو ملتے جلتے الفاظ والے حروف ہیں ان کی بھی پریکٹس ہے، اور ساتھ ہی ہجے اور رواں کی بھی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے کس طرح سے کہ ہجو بھی کرنی ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے. سارے نہ پڑھ سکیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر سارے پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کی اس قاعدہ سیریز میں ایک بات نوٹس ہونی چاہیے کہ آپ کی ہجے پر گرپ ہونی چاہیے. کہیں بھی مشکل سے مشکل لفظ آ جائے آپ ہجو کر کے پڑھیں، یہ ہنر آپ کے پاس آ جانا چاہیے سیریز کا اینڈ تک. کیونکہ یہی ہمارا مین پڑھنے کا مقصد ہے. جہاں آپ نے ہجو پر گرپ کر لی پھر آپ قرآن پاک کے مشکل سے مشکل الفاظ پڑھ سکیں گے، اس میں کوئی آپ کو بعید نہیں ہوگی. اس سبق کے الفاظوں کا میں نہیں پڑھتا، یہ آپ کے لیے سبق ہے. آئیے اپنے اگلے سبق کی طرف پڑھتے ہیں. سبق نمبر 7 میں حروف مدہ ہیں. جو باتیں میں آپ کو پیچھے بیان کر کے آ چکا ہوں وہی تمام باتیں یہاں پہ لیسن میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ ضرور پڑھ لیجیے گا حصول برکت کے لیے. مثالوں کو ہم دیکھیں تو با الف زبر با، ساتھ ساتھ ہجو کریں گے تو ہی آپ کی ہجو پر گرپ ہوگی. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. اگلا لفظ دیکھیں اس کے نیچے والا، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر سی، ثا ثو سی. اسی طرح سے پھر ایک اور لفظ کو دیکھ لیں، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی. تو یہ بیسکلی آپ ہجو ان کی اس طرح سے کر سکتے ہیں. مزید انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید جو ہے مشکل الفاظ آئیں گے تو ان کی بھی انشاءاللہ ہم ہجو ضرور کرا کریں گے. تو ان الفاظوں کے ہجو میں نے کیوں کیے جس میں آپ دیکھ لیں کہ ثا اور ہا کو میں نے کس طرح سے ادا کیے. ثا میں سیٹی نہیں نکلی، ثا میں سیٹی نہیں نکلی، اور ہا میں حلق سے آواز نکلی ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے. آگے آتے ہیں ہم کھڑی حرکات. صرف ہجو دیکھیں گے اور کچھ نہیں. حروف مدہ کے قائم مقام ہے، حروف مدہ کو شارٹ کرنے کے لیے کھڑی حرکات لگا دی جاتی ہیں. تو کھڑا زبر تو، تو کھڑی دیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو. اسی طرح سے دیگر الفاظ کو بھی آپ پڑھیں گے. اچھا ایک اور چیز نیچے دیکھیں، یہاں الف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے. تو یہاں بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ الف کے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی حرکت یا جزم آئے، زبر زیر پیش یا پھر وہ جزم کی علامت آئے تو اس صورت میں ہم اسے حمزہ پروناؤنس کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے بتا دیا کہ آپ الف پر حرکت یعنی کھڑی حرکت لگا دیں تو حمزہ پڑھا جائے گا. اسی طرح سے یہ اوریجنل حمزہ ہے، اس کو بھی حمزہ کہیں گے. تو یہ انہوں نے دونوں کی مثالیں یہاں لکھ دیں حمزہ کے اندر. اسی طرح سے پھر آپ آگے مثالوں کو دیکھیں گے. پھر ہم حروف لین کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں ہمارے سامنے بھی کچھ اسی طرح سے مثالیں لکھی ہیں. وہی ساری باتیں جو میں نے آپ کو پوائنٹس میں بتائی تھیں وہی یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہیں حصول برکت کے لیے پڑھ لیں. ہم دیکھتے ہیں مثال میں، سواد واو زبر سو، سواد یا زبر سوئی، سو سوئی. تو واو زبر تو، تو یا زبر توئی، تو توئی. اسی طرح سے آپ دیگر اور مثالوں کو بھی دیکھیں گے. آگے آتے ہیں سبق نمبر 10 پہ. سبق نمبر 10 کچھ الفاظوں کی صرف اس میں سے ہجو آپ کو کر کے بتاؤں گا کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم دیں گے انشاءاللہ آپ کے ہجو پر گرپ بن جائے گی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 3 کام اگر آپ کر لیں تو آپ قرآن پاک کو بالکل بہترین انداز سے پڑھنا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کریم آپ کو بھی اور آپ کی طرح جتنے بھی لوگ ہیں تمام کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے. نمبر 2، ہجوں پر اپنی گرپ کر لیں. جس دن آپ نے اپنی ہجوں پر گرپ کر لی اس دن آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا کہ آپ مشکل سے مشکل لفظ کی ہجو کر سکیں، اور بآسانی ہر لفظ کو آپ پڑھتے پڑھتے گزر جائیں گے، کوئی آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوگی. نمبر 3، پریکٹس کریں، دہرائیں، استقامت رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے ان 8 ویڈیوز کے بعد بہترین طریقے سے آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہا تو ضرور میں آپ کو
آخری ویڈیو کے اندر جو ہماری نماز کی بیسکلی ویڈیو ہوگی، اس میں جب صورتیں آئیں گی قرآن پاک کی، تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح اگر آپ جیسے بیچ میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے رک گئے، اٹک گئے کہ یہ لفظ مشکل لگ رہا ہے، تو اس کی ہجو کس طرح کروں، تو اس کی ہجو بھی آپ کر سکیں گے. یہ میں آپ کو باقاعدہ انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہا میں لکھ لوں گا کہ میں اس کو ایڈ کروں گا اس ویڈیو میں، جان بوجھ کے ایک جگہ پہ رکوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ہجو ہم کس طرح سے کریں گے. پہلی لائن کا چوتھا لفظ آپ دیکھیں، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالی، ساتھ ساتھ ہجو کریں تو مزہ آئے گا. ذالی، کاف زبر کا، ذالی کا. اسی طرح سے یہ اگلا لفظ دیکھیں، نون واو پیش نو، ہا یا زیر ہی، نو ہی، ہا زیر ہی، نو ہی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ادا ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یو من. اسی طرح سے عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا زیر ہی، علی ہی. چلیں آخری لائن سے میں ایک لفظ پڑھ دیتا ہوں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا پیش یو، ولا یو، ہا یا زیر حی، ولا یحی، تو واو پیش تو، ولا یحیطو، نون زبر نا، ولا یحیطون. یہ لفظ آیت الکرسی میں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اب آپ کو اس کی مزید اچھے سے اچھی پریکٹس آ گئی. تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرح کے الفاظوں کو دیکھیں گے جو آپ روزمرہ میں قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوں گے. اور مدنی قاعدے میں جتنی بھی ایگزامپلس آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں وہی ایگزامپلس ہوتی ہیں جو قرآن پاک سے نکالی گئی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ ان کی پریکٹس لازمی کریں. الحمدللہ آج ہم نے اپنے 10 اسباق کو کور کر لیا، 10th لیسنس کو ہم نے کور اپنے پاس کر لیا ہے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ.